کہ جنہوں کا آخرت ایمان ہے لیکن اعمال صالح نہیں، ایسے اعمال کی وجہ سے بندہ جہنم اندر چلا رہے گا۔ ایسے اعمال کا اجر چند اعمال کا تذکرہ میں اس خطبہ المبارک میں مختصر وقت کے اندر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سب صحیح معنیت کے اندر حق اور سچ سن سنا کے اتباع تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین کو جنت ادا کرنے، جنت کا مہمان بنا دے، لیکن جنت کو حاصل کرنے واسطے نیک اعمال کی ضرورت ہے، صالح اعمال کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے لوگ دنیا کو جان کے انہوں نے صالح اعمال بھی کیے ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر رہ کے کئی ایسے اعمال انہوں کو ہو جان گے جنہوں کی وجہ اللہ انہوں کو جنت نصیب کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلا تمہید میں عدد گفتگو شروع کرنا چاہتا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی تھے، بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال الرجل إن الرجل يحب أن يكون له حسنا ونعله حسنا، قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر على الحق وغمط الناس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال ذرة من کبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے جس بندے کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو، بندہ اللہ کی جنت کا مہمان نہیں بنے گا، اور بندہ اللہ کی جنت اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچا دسو کیا یہ بھی تکبر ہے کہ بندہ اچھا کپڑا پہن لیتا ہے، اللہ نے سب کی حیثیت بنایا ہے، بندہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا سوٹ پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، کیا اللہ نے نبی کی یہ بھی تکبر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل
کرتے ہیں. فرمایا اچھا کپڑا پہن لینا, اچھا جوتا پہن لینا, اگر اللہ نے صاحب شرف مالدار بنایا ہے, اچھا کپڑا زندگی کے اندر پہن لینا, اچھا جوتا پہن لینا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے صحابی ایک کپڑ نہیں. ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام نے کول آیا, اچھا جوتا نہیں پہننے, اچھا لباس نہیں پہننے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تینوں صاحب حیثیت نہیں بنایا, کیا مالدار نہیں تو صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب حیثیت میں مالدار. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے پیسے دا مالو دولت دا تیرے پہ اثر ہونا چاہیے, اثر نظر ہونا چاہیے. یعنی اگر بندے نے اچھا لباس پہنے, اچھا جوتا پہننے ہیں تو ایک تکبر کی علامت نہیں. خوبصورت رہنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الباطل الحق وغضب الناس. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تکبر یہ حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر نہ دیکھنا, یہ تکبر ہے. حق بات سامنے آ گئی, قرآن حدیث کی بات سامنے آ گئی, اسے موقع دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرنے کو منع کیا ہے, لیکن بندہ وہ عمل نہیں کرتا, جو دیتا ہے قرآن کے آگے عمل نہیں کرتا. فرمایا یہ تکبر ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر نہ دیکھنا کہ میرے سامنے احرام بدلنے کی حیثیت ہے, احرام برادری نال نظر رکھتا ہے, میں بڑا اونچی رسم دلال اونچی برادری دلال نظر رکھتا ہوں, میرے سامنے کی حیثیت. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تکبر دوسرے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر نہ دیکھنا. اور میرا کرتا ہے میرا اللہ کی جنت مہمان نہیں بنے گا. اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا جسم حرام کمائی کے نال پرورش پاتا ہے, حرام کمائی کے نال پاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا جسم اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوئے گا. اور دوسری روایت اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بدن جیڑا جسم حرام کمائی کے نال پرورش پاتا ہے وہ اس لائق نہیں کہ وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے, وہ اس لائق ہے کہ وہ جہنم کا پالن بنا دیا جائے. حرام کمانے والا, حرام روزی تلاش کرنے والا, حرام کے ذریعے مال اکٹھا کرنے والا, اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنت تک نہیں داخل ہوئے گا. وجودہ بیان کے اندر دیکھو اول صاحب کے اندر نواز بننے والے بڑے بڑے بھاگی, بڑے بڑے نوابی, بڑے بڑے پرہیزگار سودی کاروبار کرتے نظر آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ایسی نمازہ پڑھ کے اللہ کے سجدے کر کے اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. اللہ کو معافی کا مطلب میرے باپ کو پتا نہیں معافی کا موقع مل رہا ہے کہ نہیں. جب موت کا فرشتہ آ جائے وہ روٹر کر کے پیچھے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب صحیح معنی کے اندر قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سود کرتا ہے, سود کھانے والا, سود روپے پیسے دینے والا, سود تحریر کرنے والا اور سود کی رقم پہ دعا کرنے والا, اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 40 بندے کام کرنے قرآن کے اندر
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سورج 70 درجے میں سارے درجے جو کم درجہ کہ جڑا بندہ سورج کی کاروبار کرتا ہے وہ اسی طرح کی اپنی ماں کا زنا کرتا ہے. اللہ کا رسول سورج کی کاروبار میں محفوظ فرمائے سورج جیسے لفظ اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا جسم حرام کمائی نال پر شرماتا ہے وہ اس لائق نہیں کہ وہ جنت کا نہ ملے وہ بندہ جہنم میں جائے گا. اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مال دہن کرنے نال اچھا سلوک نہیں کرتا وہ نام دے لوگ اچھا کرنے زیر نگرانی کے لوگ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ نہیں کرتا اللہ کی جنت اندر داخل نہیں ہوئے گا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں زندگی کے آخری ایام میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ فرماتے ہیں
بڑی شدت نال قبول کرتا محنت اپنی محنت کے نال قبول نہیں کرتی ماں اپنی بیٹی کو کئی سال چھوڑ دیتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ دن تو زیادہ دور کر دیتا ہے اگر اس حالت کے اندر مر گیا دنیا کو چلا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جہنم میں جائے گا اور جڑا بندہ جہنم میں جائے گا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن ہاتھ دونوں دوسرا مسلمان محفوظ نہیں جن ہاتھ دونوں زبان دے دونوں دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ بندہ جہنم میں جائے گا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو چلے گئے اے میرے صحابہ کی جماعت اللہ کرو کمال مفلسو اے میرے صحابہ جانتے ہو مثال بھی کون ہے کالا آدمی کون ہے بڑا آدمی کون ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کالا آدمی ہوئے مفلس آدمی ہوئے جنہیں قربان کرنا ہوئے جب خلاف نہ ہوئے روٹے پیسے نہ ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کا مفلس آدمی اے نہیں کمال آدمی اے نہیں میری امت کا قیامت والے مفلس آدمی ہوئے گا جنہیں نمازیں بھی پڑھیاں ہوگیاں زکات بھی دیتی ہوگی صدقہ خیرات بھی کیتا رہے گا ایک آدمی آ جائے گا کہے گا اللہ تیرے اس وقت تیرے دل کو پڑھا دیا سی ایک ادھر آ جائے گا اللہ انہیں نجائز ورحمت بڑھیا سی ایک ادھر آ جائے گا اللہ انہیں دل قتل کیتا سی ایک ادھر آ جائے گا اللہ انہیں میرے ادھر فلان سلوک کیتا اللہ انہیں دل گالی دکھاتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق لینے والے ہوتے جان کے حق لینے والے ہوتے جان کے یہ نیکیاں انہوں نے دیا جان کے جنہاں تے ظلم ہو رہا ہے حتیٰ کہ حق لینے والے ہوتے جان کے یہ نیکیاں ختم ہو جانگیاں حق لینے والے ہوتے گناہ کی جو کہ ڈال کے وہ جہنم اندر سن دیتا جائے گا اسی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں سجدہ خیرات بھی کری جاتی ہے نفل طواف بھی ادا کرتے ہیں نیک اعمال بھی کرتے ہیں زندگی کے نال نال ساری زبان میں کوئی سارا دوسرا مسلمان محفوظ ہے سارے ہاتھ میں کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے سارے زبان میں کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے ایسا بندہ اللہ کی جنت میں چلے جائے گا قیامت اجل ہوئے گا بڑے بڑے تحریات کرنے والے بڑے بڑے سجدہ خیرات کرنے والے جنت کا تعلق بنا دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ کا حکم فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ نے نبی کی فلاں عورت ہے نفلی روزے بھی پڑھا کر دیے سجدہ خیرات بھی پڑھا کر دیے نفلی نماز بھی پڑھ دیے فرض نماز میں بھی بڑی محبت بھی کر دیے دیگر نیکی کے اعمال بہت زیادہ کر دیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی پاک کے صحابہ کے لیے اللہ نے نبی کی نیک اعمال بہت زیادہ کر دیے لیکن وہ نے ہمسائے وہ نے اپنے وہ نے پریشان نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فی النار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورت جہنم میں جائے گی نماز بھی پڑھی جائے سجدہ خیرات بھی کیتے نفلی عبادات بھی کیتے لیکن وہ زبان کے کولوں وہ ہاتھ کے کولوں وہ گھوڑے کے محفوظ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جہنم میں جائے آج دیکھو سارا گھوڑے سارا گھوڑے جگہ سارا گھوڑے کام کرتے کبھی دوبارہ کے اندر اسی بڑے 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 نظر بنائے نکاح صحیح سارا مسلمان بھائی نہ لیکن اسی کوئی تنقید محسوس نہیں کرتے اسی سامنے جو ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیے سارا مسلمان بھائی
کی وجہ کہ نمازاں فرضی کا اہتمام کیا نفل نماز دوسرے ادا کی اور نفل عبادات نہیں ہوئی ہے، لیکن ان زبان کو اور ہاتھ کو بھی ہمسائے محبوب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پھر جنت ایک عورت اللہ کی جنت اندر جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم والمسلم والمسلم بلسانه ويده، مسلمان ہوئے جن زبان اور ہاتھ دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ سب نے سارا مسلمان ساری زبان اور ہاتھ تب سب کے میں جنت مسلم نہیں، میں جنت میں نہیں جا رہا ہوں، جنت منزل نہیں کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سب اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زبان ہوتی ہے زبان میں اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے تلے کرتے سارا خیال کی اگر تم ٹھیک نہیں تھے ایسے بھی درست رہو گے، اگر تم درست نہیں تھے اس آدھی بھی سامنے آ جائے گی۔ زبان میں کوئی بات بتا تھوڑا سا بول ہوتا ہے ساری زندگی کی نیکیاں تمام برباد ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا بول ہوتا ہے دوسرے بندے کو تین کی طرف ہو جائے، ایسا عمل بندے واسطے جہنم اندر جانے واسطے کافی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہوئے اللہ نے پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب غلیظ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قسم کے لوگوں نے القیامت والے اللہ رب العالمین انہیں طرف بدلے رحمت نہیں دے سکے، انہیں اللہ رب العالمین حق کلام نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے انہیں کو پاک نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قسم کے لوگوں نے پہلا آدمی المسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اپنی شرائع اپنی پیٹ وغیرہ ہے اپنا تفریح تم کیجیے نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے اللہ رب العالمین ہم میں بھی نہیں بھول گے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو گناہوں کا تعاق بھی نہیں کریں گے اور رحمت العالمین نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب کریں گے، یعنی جہنم میں عذاب کریں گے۔ دوسرا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَ جَهَنَّمَ نیکی کر کے نیکی رو جترا ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کا نیکی کی ہے کہ بنا مسلمان بھائی کی ہر کا ہونے کے چلنا ہو گیا تھوڑی دیر میں بتاتا ہے کہ درخواہ وقت درخواہ بہتر ہے نیکی کی تھی جگہ جگہ نمبر اس ہوتا ہے کہ میں جو ہے نیکی کی تھی جو ہے خیر نیکی کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنا بندہ نیکی کر کے جتنا ہے قیامت والے دن اس بندے نال اللہ تعالیٰ ہم بھی نہیں ہوں گے، گناہوں سے معاف بھی نہیں کریں گے اور اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف نظر رحمت اللہ نہیں دیکھیں گے، اس بندے
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اس حدیث کے اندر بھی کتنا آدمیت کا ذکر سی. اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا آدمیت کا ذکر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین قسم کے آدمی نے وہ کہتے ہیں اللہ مراد نہیں رحمت اللہ کی بھول کے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ کی دیکھ کے انہوں نے رحمت اللہ بھی کریں گے اور جہنم کا دردناک عذاب کریں گے. انہوں نے جو کہنا بتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید پہلا بندہ جڑا بندہ پورا ہو کے سلام کرتا ہے بدکاری کرتا ہے یا بدکاری اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھیں گے گناہ کو معاف نہیں کریں گے اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جہنم نصیب کر دیں گے جڑا بندہ پورا ہو کے اسلام کاری کرتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے مرد ہو کے شاہد ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گڑا چھوڑ کے انہوں نے کا نکالا ہے ایک دنیا کی بڑی سزا ہے. اور جڑا بندہ شادی شدہ نہیں یا شادی شدہ مرد یا عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے مجمع آمد سامنے انہوں کھڑا کر کے سارے پورے لگائے جان اور ایک سال سے جرابت کا نکالا ہے. لیکن سارے مسلمانوں کا کوئی ضروری نہیں پایا کرتا ساتھی آدمی سطح کے ایک سزاوت ظالمانہ سزاوت کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے ایسے لوگ بنانا دین کی سمجھ عطا فرمائے قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا بندہ وَمَا السَّاعِ ایسا بادشاہ جڑا جھوٹ بولتا ہے تاکہ قیامت والے دن اس بندے کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت نہ دیکھیں گے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اور جہنم کا دردناک عذاب کریں گے. اور تیسرا بندہ نبی پاک اسلام مسلم کو فرمایا فقیر ایسا جگہ تکبر کرتا ہے فرمایا کہ ایک قسم کے لوگ ہیں جدھر جدھر اللہ رب العالمین نظر رحمت نہ دیکھیں ان کی گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کا عذاب جو ہے انہوں نے مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم فرمائے. اور کیا بندہ جس بندے اللہ رب العالمین جنت عطا نہیں کرو گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوئے گا جڑا بندہ اپنے والدین کا فرمانے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی جنت میں نہیں داخل ہوئے گا جڑا ہمیشہ شراب پیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ بغیر توبہ کے مار گیا شراب پیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم کے اندر بدکار ہوگا جہنم وہ کہتا ہے کب ہے ایسے بدکار بلایا ہے کہ ہمیشہ شراب پیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ نیکی کر کے جتنا والا کوئی بندہ جنت تک نہیں جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا اللہ کی جنت تک نہیں جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لا يعمل جاره فوائده. نبی علیہ الصلوۃ
والسلام نے فرمایا کہ دا مسایا اور اشارت کو محفوظ نہیں اور بھی بندہ اللہ کی جنت میں نہیں رہے گا. پیچھے بھی میں عرض کیتا کہ جدا مسایا اور زبان نے کولو اور ہاتھ نے کولو محفوظ نہیں کوئی بندہ اللہ کی جنت میں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کی دعا اور التجا ہے کہ رب العالمین شان ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سب اپنے جنت کا مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه